پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کو قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستیں دینے سے انکار، الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار، پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست متفقہ طور پر مسترد کر دی۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ مخصوص نشستیں تب ملتی ہیں جب سیاسی جماعتوں نے سیٹ جیتی ہو۔ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا، جب آزاد امیدواروں نے جوائن کیا تو یہ ان کے ہو گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ قانون میں لفظ سیکیور آیا ہے، آپ نے سیٹیں سیکیور نہیں کی، آپ نے سیٹ نہیں جیتی تو آزاد امیدوار بھی آپ کو جوائن نہیں کر سکتے۔ کیا سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے سے آپ نے پی ٹی آئی کیس کمزور نہیں کیا؟ پی ٹی آئی تو پھر بھی سیاسی جماعت تھی، آپ نے ایک ایسی پارٹی جوائن کی جس نے کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی۔ پنجاب اور سندھ میں مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے کیس وہاں کے ہائی کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ پی ٹی آئی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بات ہوئی، سپریم کورٹ سے استدعا ہوگی کہ لارجر بینچ بنا کر اپیل کو جلد سنیں۔ گجرانوالہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA81 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں نون لیگ کے اظہر قیوم نارا کامیاب، پہلے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ بلال حجاز کامیاب ہوئے تھے۔ عمر ایوب نے الزام لگایا کہ الیکشن کمشنر سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 20 نشستیں ری کاؤنٹنگ میں حکومتی اتحاد کے حق میں کرائیں۔ الیکشن کمشنر کو کینیڈا میں پاکستان کا سفیر لگایا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسد کیسر نے کہا کہ اس اسمبلی کی کوئی عزت نہیں رہی، یہاں بندر بان چل رہی ہے، ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم تمام آپشنز توڑ دیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو خوف خدا ہے؟ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو سفیر بنائے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں، نہ حکومت نے ایسی کوئی آفر کی، نہ چیف الیکشن کمشنر کا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کسی بھی بیرون ملک اسائنمنٹ کے طلبگار نہیں ہیں۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی 6 میں سے 4 نشستیں لے گئی۔ اسلام آباد کی نشست یوسف رضا گیلانی کے نام، سندھ کی 2 نشستوں پر اسلم ابڑو اور سیف اللہ دھاری جو سینیٹر منتخب۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی میر عبدالقدوس بزنجو، نون لیگ کے میر دوستین ڈونکی اور JUI کے عبدالشکور سینیٹر منتخب۔ العزیزیہ، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں نواز شریف کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز کی دائمی وارنٹ منسوخ، ضمانت منظور، اشتہاری کا اسٹیٹس ختم، اسلام آباد کی احتساب عدالت کا 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ حسن اور حسین نواز کی جانب سے دائر بریت کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس، سماعت کل تک ملتوی۔ عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں حسین نواز نے کہا کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو سیاسی انتقام لینا شروع کیا گیا، کسی کیس کے بغیر جلا وطن کیا گیا۔ نواز صاحب یہ بتائے، جب پاناما لیکس آیا تو آپ نے اس وقت کہا میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میں کیوں کیسز کا سامنا کروں، آج آپ کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ یہ کتنے صحیح بات ہے آپ کو، میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی اور میں صرف پاکستانی شہری ہوں، میرے پاس کوئی اور پاسپورٹ نہیں، صرف پاکستانی۔ زیادہ پیسہ چاہیے تو زیادہ باتیں مانو۔ IMF نے پاکستان کو صاف صاف بتا دیا، بجلی اور گیس کی چوری روکنے کی ہدایت۔ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیاں کب ڈیجی شعبے کے حوالے کی جائیں گی؟ عالمی مالیاتی ادارے نے ٹائم ٹیبل مانگ لیا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کو مقامی گیس دینے سے منع کر دیا۔ IMF نے FBR کو مکمل ڈیجیٹل کرنے کی شرط لگا دی۔ ٹیکس وصولی کے لیے عملے کی بجائے ٹیکنالوجی کے استعمال پر بات ہوگی۔ حکومت نے بجلی اور گیس کے گردشی قرضے مزید نہ بڑھنے کا یقین دلا دیا۔ دکانداروں، جائیداد کاروبار کرنے والوں، زراعت کے شعبے سے پورا ٹیکس اٹھانے کا وعدہ بھی کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت 5 سالہ معاشی روڈ میپ پر اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس، مہنگائی میں کمی، غربت میں تخفیف اور روزگار کی فراہمی پر معیشت کی ترقی کے لیے آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब अवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे, डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे, ज़रूरी शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे, नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दिया जाए। हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। जफर महमूद बतौर चेयरमैन इरसा न खप्पे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खड़ाक। पीपल्स पार्टी का शहबाज हुकूमत को पहला झटका, शहबाज शरीफ चेयरमैन इरसा की तैनाती का अपना ही फैसला वापस लेने पर मजबूर। कल ही रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा लगाया था, आज तकर्री की समरी वापस ले ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि CCI में तय करदा फॉर्मूले के मुताबिक इस बार चेयरमैन इरसा का ओहदा सिंध का हक है। वैसे भी जफर महमूद बतौर चेयरमैन वाबदा मुतनाज़ कालाबाग जैन की हिमायत में किताब लिख चुके। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाने के अज़ाइम बेनकाब हो चुके हैं। सजाओं के खिलाफ अपीलों को बिला जवाब ताखीरी हरबों की नजर किया जा रहा है। बानी PTI के मुकदमात की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत आगे बढ़ाई जाए। पार्टी एलामी में कोर कमेटी का बुशरा बीबी की सेहत और जिंदगी को लाहिक खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बुशरा बीबी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी और सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। कोर कमेटी ने मुतालबा किया कि फॉर्म 45 की रोशनी में तमाम हलकों का ऑडिट किया जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि PTI का चोरी किया गया मैंडेट वापस लिया जाएगा। शुएब शाहीन ने बताया कि कोर कमेटी में बानी PTI के केसेस पर मुशावरत की गई, बुकला ग्रुप से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक केस की समाअत। चेयरमैन PTA ने कहा 1 मिनट में मोबाइल फोन हैक किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं। फोन छोड़कर वॉशरूम जाएं तो इतनी देर में मुकम्मल डेटा तक रसाई ली जा सकती है। वकील इरफान कादिर ने कहा चेयरमैन PTA कह रहे हैं कि गैर कानूनी इंटरसेप्शन एक समुंदर है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि ये सब गैर कानूनी फोन टैपिंग हो रही है, क्या लीगल इंटरसेप्शन का कोई सिस्टम मौजूद है? टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने बताया फोन टैपिंग का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। मामला वफाकी हुकूमत PTA और मुताल्लिका एजेंसी के दरमियान होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत की रसाई न देने वाली बात बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो कॉल की हद तक थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा दोगल साहब ऐसी बात न करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा कि किसी को कोई इजाजत नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि हम इस ऑडियो कॉल की बात कर रहे थे। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके नताइज भुगतना होंगे। अदालत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 बुकला को आज बानी PTI से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI से 4 बुकला की मुलाकात हुई है। बानी PTI की तबीयत ठीक है। उनसे KPK से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत की। आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि IG को फिलफौर हटाया जाए। IG को हटाने के लिए वजीर आला के हवाले से पैगाम भी दिया है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले की जाए। अदालत का दोनों बच्चों और खाला फरहीन और सोनिया का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों के वालिद को कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। बच्चों ने बयान दिया था कि मारपीट की वजह से घर से अपने मर्जी से चले गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। दौरान समाज बच्चों के वालिद के वकील ने कहा कि बच्चों को मुलाजमीन की तरह रखा जा रहा है। बच्चों की
کی والدہ 2.5 سال سے ملک سے باہر ہے. 2 سال سے والد کی بچوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ بچوں نے کہا کہ گھر سے نکلے اور گاڑی والے کو کہا انہیں عیدی ہوم پہنچا دو. گاڑی والے اچھے لوگ تھے, بچوں کو گھر لے گئے, کھانا کھلایا. گاڑی والوں نے صبح والدہ کو کال کی, بچوں کو شاپنگ مال چھوڑ رہے ہیں, آ کر لے جائیں. بچوں کی شاپنگ مال میں موجودگی کی CCTV ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں. ویڈیوز میں ایان اور انابیہ کو شاپنگ مال میں دیکھا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ. ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں قابل عمل پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے, پائیدار میکینزم کے ساتھ ری لانچنگ کریں گے, کسی غریب کو مفت علاج کے حق سے محروم نہیں کریں گے. ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دے دی. پنجاب کریکولم بینک کی ری اسٹرکچرنگ کی منظوری بھی دی گئی. وزیر اعلیٰ کے سرکاری اسکولز میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے اور طلبہ کے لیے دودھ کی فراہمی کا پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت. ایک اور اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 6 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. مریم نواز کی سرکاری گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے محکمہ خزانہ سے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے طلب. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں سرکاری گاڑی کے لیے گرانٹ طلب کرنا معمول کی بات ہے. معائنے میں معلوم ہوا کہ ٹائر آخری بار اکتوبر 2022 میں تبدیل ہوئے. اس وقت بھی ان کی قیمت 2 کروڑ 34 لاکھ روپے تھی. مخالفین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو انہوں نے ٹائروں پر واویلا شروع کر دیا, جبکہ ٹائروں کی تبدیلی کے لیے مریم نواز کو باقاعدہ قائل کرنا پڑا. چیزیں تو ملی نہیں ہے, نہ آٹا ہے نہ گھی ہے. تھوڑا بہت یہ ہے کہ سبزی میں ریلیف ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ صرف سستا بازار ہی 30 دن کے لیے نہ لگائیں, باقی مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں. ہم کرایہ بھر کے آئے تھے نا, وہ جو امید لگا کے آئے تھے وہ حساب نہیں ہے. رمضان دار بھائی سستے کتنے نہیں لگ رہے, اسی کدھر جائیے, غریب بندہ کی کر سکتا. ہر سال رمضان بازار لگتا تھا یہاں پہ, لیکن اس سال رمضان بازار کچھ بھی نہیں. سستا بازار بھی عوام کے لیے سستا نہیں. مہنگائی میں کی چکی میں پسے عوام کو سستے بازار میں نہ آٹا نہ گھی اور نہ ہی چینی دستیاب. ملتان کے سستے بازار میں جانے والے افراد خالی ہاتھ لوٹ آئے. ضروری اشیاء پر سبسڈی بھی صرف 13%. عوام مارکیٹ سے قیمتوں میں معمولی فرق. 40 لاکھ آبادی والے فیصل آباد کے 3.5 لاکھ افراد کو رمضان نگہبان پروگرام میسر. غیر رجسٹرڈ سفید پوش طبقہ سستا بازار نہ لگنے سے شدید پریشان. سندھ کے شہر ٹھٹا میں مہنگائی پر عوام کی دہائی. رمضان بازار لگ جائیں گے, کوئی رمضان بازار نہیں ہے. عوام غریب عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, امیر جو ہے وہ اور امیر ہو رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, ہر چیز اتنی مہنگی ہے. ٹھیک ہے, سستی ہونی چاہیے. 250 کا تھا, 10 روپے کم ہوئے ہیں. بس ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے پیاز ہے جیسا بھی ہے. حکومت کی جانب سے پیاز کی ایکسپورٹ پر پابندی کے باوجود قیمت میں فرق نہیں پڑا. لاہور میں گیلا اور چھوٹا پیاز 250 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. سبزی کی مارکیٹوں میں سرکاری ریٹ لسٹ بھی نہیں لگائی جا رہی. گیس تو سر بالکل آ ہی نہیں رہا ہے. گیس کے معاملے میں بہت پریشان ہے. آل سلنڈر پہ کام کر, سلنڈر سے کام نہیں ہوتا, گیس نہیں چل رہا. وہی سلنڈر پہ کر رہے ابھی تو, وہ تو دکھ رہا ہے گیس پہ, وہ لینے والا گیس تو نہیں آ رہا ہے. یہ گیس تھا LPG وہ استعمال کر رہے تھے, ابھی ان لوگوں نے یہ بھی بڑھا دیا. قریب ایک LPG یہ استعمال کرتا تھا, گیس تو ویسے ہی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا بہانہ کی ہوا, بجلی نہیں ہے, اب اس کی بھی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہے. شہر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی کا وعدہ پورا نہ ہوا. کراچی اور کوئٹہ کے کئی علاقوں میں گھریلو صارفین کو پریشانی, کہیں گیس کا پریشر کم تو کہیں گیس ہی غائب. صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کا خیر مقدم. کہا ملاقات اچھی شروعات ہے, یہی وقت ہے کہ ہم پاکستان کو درپیش اختلافات دور کرنے کا سوچیں. وقت آ گیا ہے ہم لوگوں کو امید دلائیں کہ جمہوری عمل کام کر سکتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور, 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور دیگر امور پر گفتگو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر آزمائش میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. سعودی عرب پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے.
الیکشن کمیشن نے 2 اپریل کو ہونے والے سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا. صوبائی اسمبلیاں 7 جنرل نشستوں، 2 خواتین نشستوں، 2 ٹیکنوکریٹ نشستوں پر ووٹ دیں گی. ممبر قومی اسمبلی پنجاب اور سندھ سے سینٹ میں غیر مسلموں کی ایک نشست پر بھی انتخاب ہوگا. کاغذات نامزدگی 15 سے 16 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے. تاجر کے اغوا اور 1 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کے الزام میں ایس ایچ او تھانہ زمان ٹاؤن سمیت 4 پولیس اہلکار زیر حراست. ایس ایچ او زمان ٹاؤن راؤ رفیق معطل پولیس کے مطابق 3 روز قبل تاجر اور اس کے پارٹنرز کو سپر ہائی وے سے اغوا کیا گیا تھا. تاجر کی گاڑی سے 1 کروڑ 18 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے تھے. پولیس پارٹی تاجر کو نارتھ ناظم آباد میں چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی. تحقیقات کے دوران ایس ایچ او زمان ٹاؤن اور پولیس پارٹی ملوث پائی گئی. پشاور کے مچنی گیٹ میں پولیس گاڑی پر 2 فائرنگ سے زخمی تیسرا پولیس اہلکار بھی دم توڑ گیا. نماز جنازہ ادا کر دی گئی. درست قابل پیش آئے واقعے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں نامعلوم شدت پسندوں کے خلاف درج. ایف آئی آر کے مطابق ورسک روڈ پر موٹر سائیکل سوار 3 دہشت گردوں نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں 2 پولیس اہلکار موقع پر جان بحق ہو گئے تھے. 1 زخمی ہوا تھا جو آج چل بسا. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری. وادی نیلم میں کیل، نواد بالا اور سب ڈویژن شاردہ میں برفباری سے متعدد سڑکیں بند ہو گئیں. کئی علاقوں میں بجلی معطل. وادی لیبا میں برفانی تودے گرنے سے بند رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری. بلوچستان میں سردی میں اضافہ. کوئٹہ میں 2 اور کلات میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. شدید سردی میں گیس پریشر میں کمی سے شہری پریشان. آج صبح دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی کا 4تھا اور لاہور کا 10واں نمبر رہا. 2 سابق وزرائے اعظم کو سزائیں سنانے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ریٹائر ہو گئے. جج محمد بشیر 13 مارچ 2012 کو احتساب عدالت میں تعینات ہوئے. جج محمد بشیر نے نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو سزائیں سنائی. جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی. جج محمد بشیر کے پاس صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف کیسز بھی زیر سماعت رہے. انہوں نے شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی کے کیسز بھی سنے. جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد طبیعت خراب ہونے کے باعث چھٹیاں لے لی تھیں. وفاقی وزیر توانائی مصدق ملک نے کہا ہے کہ کسانوں کو سولر ٹیوب ویل فراہم کیے جائیں گے. پھل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے زرعی انڈسٹریل فارم لگائے جائیں گے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بینکس کو پابند کیا جائے گا کہ دیہی علاقوں میں زرعی قرضے اور چھوٹے کاروبار کو قرضے دیں. کھاد پر سبسڈی کی بجائے کسان کو ڈائریکٹ پیسے دینے کا فیصلہ ہوا ہے. 5 لاکھ بچے بچیوں کو مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کورس کرانے کا فیصلہ کیا ہے. مالی حالات بہتر ہوں گے. پر امید پاکستانیوں کی شرح گزشتہ 6 ماہی کے مقابلے میں 10% بڑھ گئی. 35% نے مستقبل میں اپنے مالی حالات میں بہتری کی امید کا اظہار کیا. 35% پاکستانی مایوس. کہا مالی حالات مزید کمزور ہوں گے. ابسوس پاکستان کے کنزیومر کانفیڈنس سروے میں انکشاف. ملک کی مجموعی معاشی اور صورتحال پر پاکستانیوں کی تشویش. نومبر 2023 کی سطح پر برقرار. 88% نے ملک کی سمت کو غلط قرار دیا. 60% نے پاکستانیوں نے ملکی معیشت کی موجودہ صورتحال کو کمزور بتایا. مستقبل میں ملکی معیشت میں بہتری کی امید کرنے والے پاکستانیوں کی شرح 6% کم ہوئی، 27% پر آ گئی. مایوسی کا اظہار کرنے والوں کی شرح 2% بڑھ کر 43% پر دیکھی گئی. صدر آصف علی زرداری کا چین کے ساتھ سدا بہار شراکت داری مضبوط اور عملی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار. صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط. تہنیتی پیغام پر شکریہ ادا کیا. کہا پاک چین مضبوط دوستی علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. دونوں ممالک نے اقتصادی راہداری سمیت 2 طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت کی. صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر رہے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا ہے کہ ارسا کے نئے چیئرمین کی تقرری کس قانون کے تحت کی گئی. نگراں حکومت نے جو آرڈیننس بنایا وہ کالا قانون تھا جسے صدر الوی نے واپس بھیج دیا تھا. نگراں حکومت نے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر کام کیا. یہ قانون ایک بڑا پالیسی فیصلہ ہے جو صوبے کے حقوق کو متاثر کرتا ہے.
کہ ایران گیس پائپ لائن کا مقصد اسٹریٹجک تعلقات میں اضافہ ہے. امید ہے جو لوگ پاکستانی عوام کو ایران سے سستی گیس نہیں لینے دینا چاہتے وہ اب اپنی ضد سے باز آ جائیں گے. پاکستان میں ایران کے سفیر کا اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے خطاب. رضا امیری نے کہا کہ مزید بارڈر کراسنگ پوائنٹس کھول کر علاقائی تعاون و تجارت بڑھانا چاہتے ہیں. گوادر اور چابہار کو جوڑ کر سسٹر پورٹس بنانا چاہتے ہیں. کوشش ہوگی کہ سی پیک کوریل لنک کے منصوبے میں ایران بھی حصے دار بنے. بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر دفتر خارجہ کا سخت احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی قانون سازی امتیازی نوعیت کی ہے اور یہ ایکٹ لوگوں کے درمیان ان کے عقیدے کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے. متنازع قانون خطے کے مسلم ممالک میں اقلیتوں پر ظلم کے غلط مفروضے پر مبنی ہے. ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے کہا امتیازی اقدامات نے بھارت کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کے مضموم ایجنڈے کو مزید بے نقاب کیا. بھارت منظم طریقوں سے اقلیتوں کو نشانہ بنانا بند کرے. کشمیر نیشنل فرنٹ پر پابندی کی بھی شدید مذمت. اسرائیلی فوج نے غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر بمباری کر دی. 6 فلسطینی شہید 83 زخمی ہو گئے. جبالیہ پناہ گزین کیمپ رفح خان یونس میں بھی بمباری. اسرائیلی فوج نے کل سے اب تک مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے. اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن سے پہلے رفح سے 14 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کو غزہ کے وسط میں انسانی جزیرے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اسرائیل کی ماہ رمضان کے پہلے جمعے سے پہلے مسجد اقصی میں داخلے کی نئی پابندیاں. مسجد اقصی میں داخلہ اجازت نامے اور میگنیٹک کارڈ سے مشروط. مسجد اقصی کے اطراف 3000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے. حماس نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی کا محاصرہ ختم کرانے کی کال دے دی. بنا اجازت موبائل سے تصویر کیوں لی؟ ایران کے شہر قم کے اسپتال میں حجاب نہ پہنی خاتون اپنی تصویر کھینچنے والے شخص پر بھڑک اٹھی. بار بار تصویر ڈیلیٹ کرنے کا مطالبہ کرتی رہی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کلینک میں موجود خاتون اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے کہ اچانک اس کا حجاب ڈھیلا ہو کر اتر گیا، جس پر اسپتال میں کھڑے ایک شخص نے فوراً تصویر بنا لی. بھارت میں کسانوں کا احتجاج جاری. دلی کے رام لیلا میدان میں ہزاروں کسانوں کی مہا پنچایت. ہزاروں کسان مظاہرین کے مودی حکومت کے خلاف نعرے. بھارتی کسانوں نے دلی چلو مارچ گزشتہ ماہ شروع کیا تھا. کسان مودی حکومت کی متنازع زرعی اصلاحات کی منسوخی اور اپنی فصلوں کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں. 72 سال لوہے کے مصنوعی پھیپڑوں پر زندگی گزارنے والے پال الیگزینڈر انتقال کر گئے. لوہے کے پھیپڑوں والے انسان کے نام سے مشہور امریکی شہری پال الیگزینڈر اپنے مفلوج جسم کے ساتھ وکیل بنے، کتاب لکھی. 6 سال کی عمر میں پولیو کا شکار ہونے پر ان کا گردن سے لے کر پورا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا. پی ایس ایل 9 کے کوالیفائر میں ملتان سلطانز کے خلاف پشاور زلمی کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. دونوں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ براہ راست فائنل میں پہنچ جائے گی. ہارنے والی ٹیم بھی ایونٹ سے باہر نہیں ہوگی. کل ہونے والے ایلیمینیٹر کی فاتح ٹیم سے ہفتے کو دوسرے ایلیمینیٹر میں مقابلہ کرے گی. پشاور زلمی کی ٹیم کس چیز کے بلبوتے پر آگے پہنچی؟ بتایا عبدالرزاق نے. ملتان سلطانز کے مسلسل فائنل کھیلنے کا کیا راز ہے؟ کائنات کی رائے. کب سجے گی؟ ہارنا منع ہے کہ فلور پر ٹرافی. تبصرے اور تجزیے کے لیے دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر. سری لنکا میں جاری لیجنڈ کرکٹ ٹرافی میں دبئی جائنٹس اور پنجاب رائلز مد مقابل. دوسرے میچ میں دہلی ڈیولز اور راجستھان کنگز مد مقابل ہوں گے. ایونٹ کے دلچسپ مقابلے جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. سپر لیگ کی فرینچائز اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم چاہے میدان میں ہو یا جہاز پر یا پھر کسی کھیل کے میدان میں
खिलाड़ी तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कभी गा कर साथी खिलाड़ियों को सुनाते हैं, कभी मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। कराची में मौजूद टीम के खिलाड़ियों ने होटल में टेनिस कोर्ट पर क्रिकेट और फुटबॉल वॉलीबॉल खेली। इस दौरान चुलबुले आजम खान शरारतें करते रहे। स्पेसएक्स ने 2 नाकामियों के बाद नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप रॉकेट अमरीकी रियासत टेक्सास से लॉन्च कर दिया। स्टारशिप रॉकेट की पहली 2 आजमाइशों में रॉकेट फिजा में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही फट गया था। स्टारशिप रॉकेट खला नवर्दों को चांद और उसे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूंगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दे। उनका हम नहीं कर सकते। मारूफ मुसन्निफ, तंज और मिज़ाहनिगार मेजबान अनवर मसूद ने मारपीट और तशद्दुद से मुताल्लिक़ अफवाहों की तर्दीद कर दी। कहा वो बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से 42 जाली अकाउंट चल रहे हैं। पुलिस और FIA हुकाम से बंद कराने को भी कहा, लेकिन अकाउंट बंद नहीं हुए। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अरे आज अपना हैप्पी बर्थडे रे। और कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर हर स्टाइल में परफेक्ट बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए। ये कोई आम घी नहीं, ईवा वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री है। मेरी स्मार्ट चॉइस। ट्रांस फैट फ्री से मतलब सब हार्मफुल फैट से पाक, आसानी से खुलता है